میرا گولو مولو بیٹا گولو مولو سلام کر سب کو پپی دے ایک پپی سلام کر سلام پپا پپی دے پپا یہ بعد میں دیتا ہوں نا موبائل بعد پہلے سلام کر میری بیٹی آپ لوگوں بھائی بہنوں کو سلام کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے, آباد رکھے. ہماری یہ چھوٹی سی فیملی ہے اور اس وقت ہم اسلام آباد پریس کلب کے باہر 5-6 سال سے احتجاج کر رہے ہیں. یہ آج ہم بنا رہے ہیں آلو اور بیگن افطاری. میں باہر کا نظارہ بھی دکھاتا ہوں لیکن میں اندر اپنی چھوٹی سی بیٹی دکھا دوں. اس کے لیے دعا زیادہ کیجیے گا. یہ 5 سال کی ہے لیکن نہ چل سکتی ہے نہ بات کر سکتی ہے. اس کے لیے خاص کر کے دعا کیجیے گا. سویرا سلام, آپ بھی سلام کرو. ہیلو. اسی طرح بڑی ہوتی ہے, اس کے لیے دعا کیجیے گا. باقی یہ میرا باہر سے کیمپ ہے اور ہم تقریباً یہاں احتجاج کر رہے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں کے پر. آؤ بیٹا آؤ, آگے آؤ, آگے آؤ, آگے آؤ, آگے بھاگتے آؤ, بھاگتے آؤ, بھاگتے آؤ, بھاگتے آؤ. آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. اس چھوٹی سی فیملی ہم لے کر عرصہ دراز سے بیٹھے ہیں. بس یہاں تو جس ملک میں آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا, جس ملک میں جج انصاف کے مار کے پھر رہے ہیں, انصاف کے چکر میں پھر رہے ہیں, اس ملک میں عام بندے اور چھوٹے سے غریب بندے کو انصاف کیا ملے گا. یہاں اس ملک میں یقیناً میں بات کرتا ہوں, میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں آپ بھائی بہنوں کو کہ اس ملک کا نظام جو انصاف کا ہے بالکل تباہ اور برباد ہے. سندھ میں جو کچے میں ڈاکو راج چل رہا ہے سریعام, اور ان کو ڈاکو بنانے والے یہی لوگ ہیں جو ایم این اے منسٹر آگے پہنچانے والے یہ وڈیرے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں یہاں اپنے بھائی کے حقوق کے لیے, بہن, گھر, مال, مواشی کے لیے بیٹھا ہوں, میری آج تک ان 5-6 سالوں میں سپریم کورٹ کے جج تک آواز نہیں پہنچی, پاکستان کے کسی ادارے تک نہیں پہنچی. ہاں یہ پہنچی ہے ایک دفعہ ویڈیو, وزیر اعلیٰ سندھ نے نوٹس لیا تھا, آپ بھائی بہنوں نے دیکھا ہوگا, اور وزیر داخلہ سندھ نے اور وزیر اعلیٰ سندھ, نگران وزیر اعلیٰ, لیکن 2 سے 3 ماہ تک وہ مسائل ہمارے ٹھیک رہے, پھر رولا ہو گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس ملک میں انسان کا قدر نہیں ہو, جس ملک میں انصاف نہیں ہو, جس ملک میں احساس نہیں ہو, جس ملک کے اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی قدر نہیں ہو کہ انصاف کیا ہوتا ہے, اس ملک کا کیا ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کوئی ہمارے لیے اور ہماری قوم کے لیے انصاف کا دروازہ کھولے اور کوئی عدل کا, حق اور سچ کا ساتھ دینا کھولے. باقی حال فرسان نہیں ہے اس ملک کا, یقین کرو. اللہ حافظ ہے ہمارے ملک کا. آج کی ہماری یہ سیری تھی جو ہم آپ کے ساتھ اپنی تکلیف, درد اور شیئر کرتے ہیں. جو بھائی بہن ہمارے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ ان کو اجر عطا فرمائے گا, کیونکہ اپنا قیمتی وقت دے کر میری ویڈیو دیکھتے ہیں, میرا ساتھ دیتے ہیں. کیونکہ عام غریب ایک ہوتا ہے نا, کوئی اچھا بلاگر ہوتا ہے یا کوئی اچھا یوٹیوبر ہوتا ہے یا کوئی ایسی ولاگس دکھاتا ہے, تو پھر بات الگ ہوتی ہے. ہمارے تو روز کی یہی بات ہوتی ہے, روزانہ کی اکثر, کہ ہمارا مسئلہ ہے. ہاں یہ ہے کبھی ہم اپنے مختلف اسلام آباد کی کوشش کریں گے, لیکن کچھ کام بھی ساتھ میں کرنا پڑتا ہے. اس لیے کوشش آگے کروں گا انشاءاللہ کہ اسلام آباد کے علاقے جو خوبصورت ہے وہ آپ کے ولاگ بنا کر دکھا سکوں, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو نہیں دکھا پا رہا ہوں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ بھائی بہن ہمارا ساتھ دیں گے. صرف یہ سوچ کر ساتھ دیں کہ میں اپنی فیملی کی سڑکوں سے اٹھا سکوں, صرف اپنا مکان کرائے پہ لے سکوں, کیونکہ ادھر اسلام آباد میں کرائے کا مکان بہت مہنگا ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے.
اس لیے میرا نظام تاکہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا سا راستہ نکالے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، ان پاکستان کے اداروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے تاکہ میرے معاملات حل ہو سکیں، میں اپنے علاقے جا سکوں، اپنے ہاتھ لے سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ خوش آباد رکھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ کا بیبر آپ کوئی بھی تکلیف بیماری میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ وہ دوری فرمائے اس رمضان کے صدقے، کیونکہ بیماری ایسی مشکل ہے، یقین کرو میرا خود کا، میں آج سے تقریباً 2012 کی بات کر رہا ہوں کہ میں بیمار ہوا تھا اور انتہائی بیمار ہوا تھا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، ابھی تک مجھے وہ جگر میں درد پڑتا ہے اور جگر میں درد بھی پڑتا ہے، ساتھ میں آپ کو بات بتاؤں میرے جگر میں تھوڑا زخم ہو گیا تھا، 2012 کی بات کرو، اور ابھی تک میں لال مرچ والی چیز نہیں کھا سکتا، اللہ جانتا ہے، اور صرف یہ کہ میرا خون جو ہے نا وہ نیا نہیں بنتا، بہت مشکل سے بنتا ہے، اور ساتھ میں کوشش کرتا ہوں کہ لیکن زیادہ آئل والی چیز بھی میں نہیں کھا سکتا، پراٹھا نہیں کھا سکتا زیادہ، میں کوئی ایسی مرغی نہیں کھا سکتا، کوشش کرتا ہوں، ہاں کبھی کبھی اگر بات یہاں تو آتی بھی نہیں ہے، مرغی تو ہم دے نہیں سکتے، ہاں اگر اللہ کبھی دے بھی دیتا ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ اس میں صرف بوٹی نہ کھاؤں، تو صرف اس کا چاس لے کر روٹی اس سے کھا لیتا ہوں، کیونکہ یہ کافی چیزیں جو ہمارے لیے مسائل بنی، اور بیماری پتہ ہے بیماری اللہ کسی کو نہ دے، اللہ تعالیٰ موت دے دے لیکن بیمار بندہ نہ کسی کو دے، کیونکہ بیماری والا بستر جو ہوتا ہے نا اللہ جانتا ہے۔ اب جیسے میری بیٹی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ یقین کرو سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اب وہ دن بدن بڑی ہوتی جا رہی ہے، 5 سال کی ہوتی جا رہی ہے، ظاہر بات اس کا آہستہ آہستہ ابھی تو وزن اس کا نہیں بڑھ رہا، جب وزن اس کا بڑھے گا، اس کا اٹھانا بیٹھنا پیشاب یہ وہ سب کچھ کروانا یہ کوئی عام بات نہیں، بس میری بیٹی کے لیے دعا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کوئی ایسا راستہ اختیار کرے جس سے میری بیٹی بالکل صحت عطا فرمائے، اللہ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا۔ چلو خیر انشاءاللہ، یہ آپ کو پیچھے میرے ایک اچھا سا منظر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہ پیچھے بالکل خوبصورتی والے منظر ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے کل کسی اچھے ولاگ کے ساتھ، کوشش کرتا ہوں کہ میں کوئی روزانہ کی بنیاد پہ کوئی اچھا ولاگ بنا سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو ہمیشہ سلامت و خوش رکھے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔